تو یہ محبت دنیا کی ہو جائے، شہرت کی ہو جائے، چاہا جانے کی ہو جائے تو باطن کو اجاڑتی ہے، لیکن یہی محبت اگر اللہ رسول سے ہو جائے جل شانہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو یہی محبت باطن کو سنوار دیتی ہے، یہی تکمیل ایمان کا بہت بڑا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ کے محبوب علیہ السلام سے محبت کریں، پھر حضور کے صحابہ سے محبت کریں، اور قرآن مجید نے کہا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا، تم میرے قرب والوں سے پیار کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ان محبتوں کو اپنی طبیعت میں پیدا کریں۔ بہت سارے تہوار مسلمانوں میں آتے ہیں لیکن وہ آج اللہ ایک رسم کی طرح داخل ہوتے ہیں اور پھر اسی طرح وہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ کچھ مخصوص لوگ اس میں ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اگر کوئی زیادہ سخت اور ثقیل جملہ نہ کہوں تو کچھ لوگوں کی دیہڑیاں وابستہ ہوتی ہیں، سیزن آ گیا ہے، کسی کا محرم میں، کسی کا میلاد میں، کسی کا کسی میں۔ یہ رسومات نہیں ہیں۔ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا پیار ایمان ہے۔ قلبی میلان کو دیکھیں، اپنے باطن کو دیکھیں، اپنی طبیعت پر، اپنی روح پر غور کریں کہ اس میں کتنی محبت ہے صحابہ اور اہل بیت کی، اس پر غور کریں۔ باقی ہماری جو محبتیں ہیں وہ ہمیں خود پتہ ہے کہ فلاں چیز کی طرف میرا میلان طبع کتنا ہے، تو اپنی محبت پر غور فرمائیں۔ دوسری بات، جب آپ ان عظیم المرتبت اور ان عالی مرتبت ہستیوں سے محبت کریں گے پھر یقیناً آپ کے دل میں یہ بھی خواہش پیدا ہوگی کہ ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں، کس طرح انہوں نے وقت گزارا، کس طرح پہاڑوں سے بڑھ کر استقامت دکھائی، کس طرح دریاؤں اور سمندروں سے بڑا انہوں نے صبر کر کے دکھایا، کس طرح انہوں نے اپنے کردار و عمل کے ساتھ دنیا کو نیا رخ دیا۔ یہ بھی بات سمجھ میں آئے گی۔ اور ہمارا جو وقت بیکار گزرتا ہے اور ہم جو بڑی جلدی گھبراتے ہیں اور بڑی تیزی سے ہمارے ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں، تو ان ساری گھبراہٹوں سے بھی ہم باہر آئیں گے جب ان بڑے لوگوں کو پڑھیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق کو بھی اللہ نے شہادت عطا فرمائی، حضرت عثمان غنی کو بھی اللہ نے شہادت عطا فرمائی، حضرت مولا علی کو بھی اللہ نے شہادت عطا کی، امام حسن بھی شہید ہوئے، امام حسین بھی شہید ہوئے۔ آپ تاریخ اسلام کے اندر لسٹ تو دیکھیں کتنی لمبی ہے شہداء کی، کتنا زندگیوں سے ہمیں پیار ہے، اور قطعاً تیار نہیں ہے ہمارے ذہن کہ اگر ہمیں آج دنیا چھوڑنی پڑے تو ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ عشق ہو گیا زندگی سے اور پیار ہو گیا جینے سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہیں وہن ہو جائے گا تو پھر کفر تم پر چڑھ دوڑے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا تمہیں زندگی سے پیار ہو جائے گا، موت سے کراہت آئے گی۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے میں کبھی نہیں گھبرایا کہ میں موت پر جا گروں یا موت مجھ پر آ گرے۔ جب جانا جو ہے دنیا سے تو چھوڑنا جو ہے دنیا کو، تو پھر جو گردن اٹھا کے چلے جائیں گے وہ بھی چلے جائیں گے، اور جو رو دھو کے پریشان ہو کے گھبرا کے جائیں گے چلے وہ بھی جائیں گے۔ تو کیوں نہ انسان یہ ذہن بنا لے کہ سجنا جان امانت تیری، تو جدوں منگ سے میں پیش کرے ساں، انسان کا ذہن بن جائے۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بزدل نہ کریں، انہیں گھبرانا نہ سکھائیں۔
اس طرح کا نہ بنائیں، اتنی آسانیاں سہولیات نہ دیں کہ بس یہ بڑی جلدی کسی ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہوں۔ انہیں جینا سکھائیں۔ اولاد کو ہنرمند ہونا چاہیے، تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، جد و جہد کا عادی ہونا چاہیے۔ آپ بیکار بچوں کو اور بے ہنر بچوں کو بہت ساری دولت بھی دے کے دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ تو بڑی جلدی تباہ کر بیٹھیں گے ہر چیز کو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھائے۔ یہ بہترین تحفہ ہے اچھا ادب سکھانا۔ اپنے بچوں کو آداب زندگی سے آگاہ کریں تاکہ انہیں پتہ چلے ہم نے وقت کیسے گزارنا ہے۔ چوتھی گزارش آپ کی خدمت میں یہ کرنی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کا قائل ہونا ہے، ان کی زندگی کو پڑھنا ہے، ان کے طریقوں کو اپنانا ہے، اپنی اولادوں تک پہنچانا ہے، لیکن ان کے حوالے سے بحث نہیں کرنی، بحث کے دروازے نہ کھولیں، اور مشاجرات کے معاملے میں تو بالکل خاموشی اختیار کریں۔ ہمارے ہاں مسئلہ بن گیا ہے ہر موضوع پر بحث کرنا، اور ان پڑھ لوگ اور کم فہم لوگ بھی بحث کرتے ہیں دینی معاملات۔ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ رسوخ رکھنے والے علماء کا کام ہے۔ ہمیں پیار کرنا ہے اور ان کے طریقوں پر عمل کرنا ہے۔ ہمیں کسی بحث کا شکار قطعاً نہیں ہونا۔ لوگ جذبات پیدا کر کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کام سے باہر آ جائیں۔ قطعاً کوئی ایسا فعل سر انجام نہ دیں، کبھی بھی کسی ایسی چیز کا حصہ نہ بنے جس میں عجیب لوگوں نے ماحول بنا دیا ہے۔ آپ کبھی غور کریں، اتنی بڑی شہادت پیش کی امام حسین نے، اتنی بڑی، اور ہم صرف اس پر بحث کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی، اس سے سیکھنا چاہیے تھا، قوم کو اس کی وجہ سے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ہم اس پر بحث کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ احقاق حق کا جذبہ اس سے لیں، قوت کردار و گفتار اس سے لیں، حق کہنے کا اس سے حوصلہ ہم لیں۔ ہم نے ہر چیز کو موضوع بحث بنا دیا، ہر چیز کو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے تشکیک پیدا ہوگی، آنے والی نسل کو ہم ان عظیم بزرگوں کی سوانح اور سیرت سے اور ان بے مثل لوگوں کے کردار سے آگاہ نہیں کر سکیں۔ اس لیے ابحاث نہیں، بحث نہیں۔ غلام غلامی کرتے ہیں، غلام بحثیں نہیں کرتے، غلام غلامی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی بچہ یا کوئی دوست، یا اگر کبھی کسی ہوٹل میں ہم گئے ہوں تو وہ پانی کا گلاس ہمارے لیے لائے نا، اور اچانک ہماری نظر پڑے کہ تھوڑی سی کسی جگہ گرد ہے پانی کے گلاس میں، ہم اسے استعمال نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں وہ دیکھو پانی میں کیا ہے، جاؤ اس پانی کے گلاس کو الٹ دو، دوبارہ گلاس کو دھو لو، یہ نیا لے لو، پھر پانی لانا۔ ذرا سی کوئی چیز گر گئی کھانے میں، ذرا سی کوئی گرد گر گئی، کوئی مکھی گر گئی، کوئی ایسی چیز جو طبیعت پر بوجھ بنتی، اور بعض لوگ پھر بالکل مائل نہیں ہوتے، چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں بس بھائی۔ لیکن یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو پانی کے گلاس پر اتنی سی مٹی برداشت نہیں کرتے، اور کھانے میں ذرا سی کوئی گدلی چیز آ جائے تو برداشت نہیں کرتے، وہ لوگ اپنے رزق میں حرام کی ملاوٹ کیسے برداشت کرتے؟ آپ تو اتنے نفیس مزاج ہیں کہ ذرا سی مٹی آ گئی تھی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، کھانا کھاتے ہوئے دال کھا رہے تھے، کھانا کھا رہے، تھوڑا سا کچرا زبان میں آ گیا تو آپ نے ڈانٹ دیا سب گھر والوں کو کہ یہ طریقہ ہے، تم نے صفائی نہیں کی، میرا سارا ذائقہ خراب ہو گیا، اور تھوک ڈالا سب کچھ، اور احتجاج کر کے واک آؤٹ کر گئے۔ جو لوگ اتنا سا مٹی کا ٹکڑا کھانے میں آ جائے تو برداشت نہیں کرتے، اتنا ان کی طبیعت پر بوجھ بنتا ہے، وہ لاکھوں کروڑوں حرام کیسے برداشت کرتے؟ یہ سمجھ میں بات نہیں آتی۔ یہ کس طرح کا مزاج کہ وہ ایک چھوٹا سا بال اگر کسی روٹی میں آ گیا تو پھر تو اس کو تعفن آیا ہے اور اس نے چھوڑ دیا ہے، اور اتنا سارا مال حرام اکٹھا ہو گیا ہے تو پھر اس کو کوئی مطلب اس پہ دقت ہی نہیں ہوئی۔ یہ سمجھنے کی بات۔
ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ آج کل لوگ اس طرح نیک ہیں کہ ایک آدمی گزر رہا تھا، اسے زمین پر ایک نیا جوتے کا پیر پڑا ہوا ملا، بالکل نیا تھا لیکن تھا ایک پیر۔ اس طرح کے نیک ہے اللہ ماشاءاللہ۔ اس نے اس جوتے کا مالک ڈھونڈنا شروع کر دیا، کس کا گر گیا کس کا گر گیا، بالکل نیا جوتا ہے۔ تو کہتے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھوڑا سا ذرا آگے گیا تو اسے پھر اس کا دوسرا پیر بھی مل گیا۔ جب دوسرا ملا پھر اس نے مالک ڈھونڈنا چھوڑ دیا۔ اب اس نے کہا خیر ہے، اب میرے کام کا ہو گیا، لہذا اب یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ رزق حرام اتنی آفت والی چیز ہے، میں بڑا سوچ سمجھ کے کئی کتابوں کا نچوڑ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ رزق حرام اتنی خطرناک چیز ہے کہ بندے اور رب کے درمیان رکاوٹ بن جاتی۔ دیکھیں میں نے کتنی بڑی بات کر دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ دور کا سفر کر کے آتا ہے، کہتا یا رب یا رب یا رب، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ کریم مالک جو سب کی قبول کرتا ہے اس کی قبول نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ اس کا جرم؟ فرمایا جرم یہ ہے کہ جو کھایا ہے وہ بھی حرام کا ہے، جو پیا ہے وہ بھی حرام کا ہے، جو پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ اس کی دعا جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان ایک واسطہ تھا اور کرم برسنا تھا، اس دعا میں یہ چیز رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بھائی یاد رکھنا، رزق کو کبھی میلا نہ ہونے دیں۔ وہ جو سادہ کھانا ہوتا ہے نا وہ زود ہضم ہوتا ہے، اس کو کھانے کے بعد دوائیاں نہیں کھانی پڑتی۔ سادہ غذا کھائیں، تھوڑی کھائیں، لیکن اپنے رزق میں کبھی ملاوٹ نہیں ہونے دیں۔ اللہ کے حضور دعا کریں وہ رزق وسیع دے، پر جتنا دے دے حلال اور طیب، پاکیزہ رزق اللہ دے۔ میں دیکھتا ہوں کہ مختلف ہیلے بہانے کر کے لوگ حرام کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ جس معاشرے میں لوگ رشوت کا نام تحفہ رکھ لیں، اور جس سوسائٹی کے اندر لوگ اوپر کی کمائی کو اپنا حق سمجھنے لگ جائیں، تو مجھے بتائیے بہانہ کرنے سے، لیبل بدل لینے سے کیا اس کی اصل صورت بدل جائے گی؟ اس کی کیفیت بدل جائے گی؟ رزق کے معاملے میں اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، رزق طیب کھائیں۔ حلال اور طیب رزق جو ہوتا ہے یہ نور بنتا ہے، بوجھ نہیں بنتا۔ یہ طبیعت کو ٹھنڈا کرتا ہے، آسودگی پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ محنت کرو، جدوجہد کرو، رزق حاصل کرو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، لیکن اس ساری جدوجہد کو پاکیزہ رکھنے کا بھی حکم فرماتے کہ کمانا ہے تو بالکل حلال اور طیب۔ لقمہ حرام کی طرف کبھی بھی، ایک ہوتی ہے کثرت اور ایک ہوتی ہے برکت۔ ایک کثرت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے مال کثیر ہونا، ایک ہوتا ہے مال برکت والا ہونا۔ کچھ جگہوں پہ کثیر مال آتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، پر باعث برکت نہیں ہوتی۔ وہ کدھر سے آیا پھر کدھر گیا کوئی سمجھ۔ کچھ لوگوں کے پاس مال تھوڑا ہوتا ہے پر برکت والا ہوتا ہے، باعث برکت ہوتا ہے چونکہ دھلا ہوا ہے، نکھرا ہے، حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے۔ یہ جو لوگ تنخواہ دار ہیں، مزدور ہیں، بہت تھوڑی سی آمدن ہوتی ہے۔ کبھی آپ امیر آدمی کے پاس بیٹھ کے ان کی آمدن اور خرچ کو ڈسکس کریں تو پریشان ہو جائیں، کہیں یہ زندہ کیسے ہیں، لیکن یہ بالکل زندہ ہیں اور فضل الہی سے زندہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسے گرچہ تھوڑے ہیں پر چونکہ ہاتھوں کی محنت کے ہیں، کمائی کے ہیں، اللہ ان میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اس کے اندر مالک کریم نے خیر پیدا کر دی۔ وہ تھوڑے پیسوں سے بھی بہت ساری نعمتیں میسر ہوتی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیشہ ایک تو کوشش کریں
کہ مفت کا مزاج کبھی نہ بنائے، محنت کرے زندگی۔ یہ جو ایک لمبی لسٹ ہے نا ہمارے ملک میں جو مفت کا مزاج بنائے ہوئے ہیں، اس سے بھی بچیں۔ محنت کر کے، جد و جہد کر کے۔ دنیا میں سب سے بہترین چسکا اس بندے کو لگتا ہے جسے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ جائے۔ یہ سب سے زبردست لطف ہے اگر کسی کو لگ جائے تو کسی کے ہاتھوں کی طرف اور جیب کی طرف کبھی نہیں دیکھے۔ اور دوسرا یہ کہ جو شروع میں بات آپ کے ذہن میں اتاری تھی کہ یارو ذرا سی مٹی ہو تو پانی نہیں پیتے، اور ذرا سا کہیں کوئی تمہیں گدلی چیز نظر آئے تو روٹی چھوڑ دیتے ہو، چھوڑ دو وہ سارا پیسہ جو میلا ہے، کچیلا ہے، ناپاک ہے، کسی اور کا حق ہے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے، بڑی پرانی بات ہے، ایک صاحب تھے اور کچھ ماحول اس طرح کا تھا کہ کچھ شکایات بھی تھیں، ان کی گفتگو بھی تھوڑی جارحانہ سی ہو گئی۔ کہنے لگے میں پیروں شیروں کو نہیں مانتا، میرے تو گھر کے کونے سے ڈر رات کو چیخوں کی آواز نکلتی ہے، اور یہ کہ بڑے پیر آئے، بڑے دم کرائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کچھ تھوڑی سی چیزوں کو میں جانتا تھا، تو میں نے بڑی تنہائی میں، بڑی تدبر سے اور بڑے اچھے جملے کوشش کی، تراش کے ان سے کہا کہ اگر سینکڑوں پیر بھی آئیں اور پھر بھی گھر سے تڑپنے کی، رونے کی آوازیں آئیں اور بندے کو سکون نہ ہو، تو پھر ایک اور پہلو بھی ہے، اس پر بھی غور کر لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا وہ کون سا؟ میں نے کہا اس کونے میں کسی یتیم کا مال نہ لگ گیا ہو، کسی بیوہ کے حصے کے پیسے نہ وہاں آ گئے، اور جہاں یتیموں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کا مال لگ جاتا ہے وہاں رہنے والوں کو سکون کی نیند یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کسی کے بچوں کو اجاڑ کے لائے اور پھر تیرے گھر میں سکون ہو۔ ایک قومی قوانین ہے، ایک عالمی قوانین ہے، ایک دینی قوانین ہے، کچھ روحانی قوانین بھی ہیں۔ روحانی قوانین، روحانی قانون کیا ہے؟ حضور نے فرمایا رب اتنی دیر تک تیری مدد کرتا رہتا ہے جب تک تو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ روحانی قانون یہ ہے کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ روحانی قانون یہ ہے کہ جہاں کسی کی عزت برباد کی جا رہی تھی اور تم نے اس کی عزت کو بچایا، جہاں تمہاری عزت خراب ہو رہی ہوگی، اللہ خود رب کریم تمہاری عزت کا محافظ بن جائے۔ یہ روحانی قوانین۔ تو یاد رکھیں، کسی کی زندگی کو تنگ کر کے اگر آپ کہیں کہ زندگی میں آسانی ہو جائے تو یہ روحانی قانون کے خلاف، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تمام عمر کے کانٹوں کی آبیاری پر عجیب شخص ہے، اب گلشن کی بات کرتا ہے، ساری زندگی کانٹے بوتا رہا ہے اور اب کہتا ہے مجھے پھول ملیں، تو یہ ہو سکتا؟ جو بویا ہے وہی کاٹے گا۔ تو میری آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ اس معاملے کو ہمیشہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے قبل جو کچھ بادشاہ ایسے گزرے چند کہ وہ بڑے پیسے اپنی اولادوں کے لیے چھوڑ گئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز آخری وقت آئے تو کچھ بھی نہیں تھا بچوں کے لیے، تو آپ نے اپنے بچوں کو بلا کے کہا پتر مجھے معاف کر دینا، تمہارا باپ بزدل تھا، بزدل۔ ابا جی وہ کیوں؟ فرمانے لگے میں دوزخ سے ڈر گیا۔ معاذ اللہ اگر اس طرح کا بہادر ہوتا کہ دوزخ سے نہ ڈرتا تو پھر تو حلال حرام جمع کرتا، پرواہ نہ کرتا، پر میں بزدل نکلا، جہنم سے ڈر گیا، لہذا تمہارے لیے کوئی لمبا مال جمع نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دینا۔ تو بچے کہنے لگے ابا جی ہم نے باقی بادشاہوں کو بھی دیکھا ہے، لیکن ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ ہمیں دعائیں دیتے ہیں کہ اچھے باپ کی اولاد ہے، تو ہمارے لیے آپ کا نام باعث فخر ہے، باعث شرمندگی نہیں ہے۔ جو لوگ بہت دولتیں چھوڑ گئے تھے ان کے بچے مسجدوں کے سامنے بھیک مانگتے تھے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کو اللہ نے وہ نعمت عطا کی کہ وہ جہاں گئے برکتوں کے دروازے کھل گئے، اس لیے کہ رزق حلال تھا۔ حلال رزق پنپتا ہے، اس میں برکت پیدا ہوتی، اس میں شاخیں اور کونپلیں نکلتی، اور حرام میں وقتی طور پر ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے کہ میں بڑی آسودہ زندگی گزار رہا ہوں، لیکن وہ معاملہ لطف والا نہیں ہوتا۔ آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے، بالخصوص ان دوستوں سے جو کسی بھی تجارت کے پیشے سے آگاہ ہیں، یہاں کسی جگہ وہ نوکری کرتے ہیں، مہربانی فرمائیں
تو رزق کے مسئلے میں اپنے آپ کو، اور ایک اور بات، جو نوکری کرتے ہیں وہ بھی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھے، تعلقات نہ نبھائیں۔ ان کا جاننے والا آیا تو انہوں نے جناب چائے بھی منگا لی اور کام بھی جلدی کر دیا اور کرسی پہ بھی بٹھا لیا، وہ بھی باہر جا کہنے لگا بندہ بڑا اچھا ہے، ڈیوٹی بڑی اچھی۔ اس نے ڈیوٹی نہیں کی، تعلق نبھایا ہے۔ تعلق نبھانا اور ہے ڈیوٹی کرنا۔ اگر وہ ڈیوٹی کرتا تو ہر آنے والے کو چائے پلاتا، سب کے ساتھ رویہ ایک جیسا رکھتا۔ تعلقات نہ نبھائیں سیٹوں پر بیٹھ کر۔ کوشش کریں کہ آپ جس شعبے سے بھی وابستہ ہیں، جو ذمہ داری آپ نے اپنے ذمہ لی ہے، اسے خوش اسلوبی سے ادا کریں، تاکہ جو تنخواہ آپ لیں وہ 100% جائز ہو، وہ رزق حلال ہو، وہ طیب ہو، وہ پاکیزہ ہو، وہ اس طرح کی ہو کہ اس کے اندر کہیں بھی کسی قسم کی گرد کا کوئی شائبہ نہ ہو۔